لیکن اس ٹائم پہ فیملی جب علاج میں لے کر آتی ہے تو وہ ملٹیپل چیزوں میں فوراً بہتری چاہ رہی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے یہ سچ بھی بولے، چونکہ وہ تھک چکے ہوتے ہیں. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اب یہ ہر ایریا آف لائف میں بھی پرفارم بھی کرے، صحیح چلے بھی. تو وہ ایک سوال ہم سے ریپیٹیٹیولی پوچھتے رہتے ہیں کہ ایک تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسرا یہ اب یہ ایسے کیوں کر رہا ہے. چونکہ علاج کے پروسیس میں تھوڑا سا شروع کے دنوں میں بھی اور ویسے بھی لیٹر آن بھی پیشنٹ کا موڈ جو ہے وہ ویسے کھلتا نہیں ہے جیسا ڈرگس کی وجہ سے وہ ذرا ایلیویٹڈ موڈ کے ساتھ ہوتا ہے. تو فیملی یہ سارے گولز بنا کے رکھتی ہے کہ یہ کمائے بھی، یہ ذمہ دار بھی ہو جائے، یہ بات بھی اچھی کرے، یہ خوش بھی رہے اور یہ تھینک فل بھی رہے. ایکچولی وہ ایکیومولیٹڈ بیگیج بہت زیادہ ہوتا ہے نا. اگر مریض کو 5 سال پہلے علاج کی ضرورت تھی اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ علاج میں نہ آ سکا تو ہر دن کوئی نہ کوئی نقصان بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر تمنا شدید ہو جاتی ہے اور بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ سب کچھ فوراً ٹھیک ہو جائے. اور دوسری طرف مریض جو علاج میں آتا ہے تو وہ ڈینائل میں ہوتا ہے. یہ اس بیماری کا ایک بڑی اہم نشانی ہے کہ مریض کو نہیں لگتا کہ اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے. کہیں نہ کہیں وہ اپنے دماغ میں یہ تسلی اندر سے ہی حاصل کر لیتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ خاص ابھی نہیں بگڑا. یہ چیز اس کو تھوڑا وقتی طور پر ریلیکس بھی کرتی ہے. دوسری بات یہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن ابھی اتنی جلدی کاہے کی ہے، کیونکہ اہل خانہ اس کی زندگی کو ایسے چلا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نشے کا مزہ تو پہنچ رہا ہوتا ہے پر نشے کی تکلیفیں اس تک نہیں پہنچ رہی ہوتی. گھر والے وہ تکلیفوں کی راہ میں ڈھال بن جاتے ہیں اور وہ ایک فیملی ممبر یا ایک پیارا ہونے کے ناطے اس سے جو بھی کوتاہی ہوتی ہے جس کی کوئی اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو وہ گھر والے اپنے سر لے لیتے ہیں. جیسے کوکو پولیس میں پکڑا گیا ہے تو گھر والے بہت بھاگ دوڑ کر کے کچھ دے دلا کے معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں. اسی طرح اگر وہ کوئی ادھار لے لیتا ہے تو وہ چکا دیتے ہیں، یا اگر اس کے بیوی بچوں کا کوئی خرچہ ہے تو وہ اس کے والدین اٹھا لیتے ہیں. اور اصل میں گھر والوں کی ایک بڑی شدید تمنا بھی ہوتی ہے کہ یہ بڑی بدنام سی بیماری ہے تو کسی کو پتہ نہ چلے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جس میں کئی سال گزر جاتے ہیں اور جتنا وقت گزرتا ہے اتنا مریض کے اندر بیماری جو ہے پرپرزے نکال رہی ہوتی ہے اور اتنا بھی ڈیمیج بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. اب جب وہ آتے ہیں تو ان کی تمنا بڑی شدید ہوتی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، یا یہ ہنس کے کیوں نہیں بات کر رہا، یہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بہت عزت سے بات کرے گا تو یہ تو ہمیں گھریاں کرا رہا ہے. تو وہ پہلے دن ہی ان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. خواہش بری نہیں ہے لیکن حقیقت سے ذرا دور ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے اگر علاج گاہ میں آ گیا ہے تو 1 2 یا 3 گولز ہیں جن پہ ہم نے فوراً کام کرنا ہوتا ہے. پہلا گول یہ ہے کہ مریض جو ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو نشہ چھوڑتے ہوئے. اس کی جو میڈیکل کیئر ہے وہ بہترین معیار پہ کی جائے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو نشے کی بیماری کے بارے میں اتنی بات چیت کی جائے اس سے کہ اسے سمجھ میں آ جائے کہ وہ محض ایک شغل نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ اب ایک بیماری میں بہت دھنس چکا تھا اور اس بیماری سے نکلنے کے لیے اس کو خالی ول پاور کافی نہیں ہے. اسے ایک قدم بقدم پروگرام میں سے گزرنا پڑے گا. تو اس کو یعنی سچائی کی طرف راغب کرنا، ڈینائل سے نکالنا، بیماری کا علم دینا. اچھا، تیسری بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ مریض کو علاج گاہ میں ٹھہرنے کے لیے کاؤنسلنگ دینا. یہ بڑی خاص کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ جو مریض کے ساتھ کی جاتی ہے جس سے کہ وہ علاج گاہ میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیونکہ جب وہ میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہوگا تو تبھی تو کامیابی اس کے قدم چومے گی. لیکن شروع میں وہ ذرا سی بات پہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ یہاں سے واپس گھر چلا جائے اور وہ 24 گھنٹے پہلے چند دن اس کا دماغ اس طرف چلتا ہے
کہ کیسے جب میرے گھر والے مجھے ملنے آئے تو میں کوئی قسم کھا کے، کوئی وعدہ کر کے، کوئی گھٹنے پکڑ کے، کوئی رو کے، کوئی جفی ڈال کے کسی طریقے سے میں ان کے ساتھ چلا جاؤں. تو یہاں اہل خانہ کی بھی شروع میں بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. جب تک کہ علاج کرنے والوں کا اثر و رسوخ نہیں بڑھتا تو اہل خانہ نے دل چاہے یا نہ چاہے وہ کرنا ہوتا ہے جس کی ضرورت ہے. اور چونکہ اہل خانہ کا رشتہ مریض کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے لیکن ان کی سکلز کافی کم ہوتی ہیں تو اس میں ان کو بڑی دشواری ہوتی ہے. علاج کرنے والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ مریض سے مضبوط نہیں ہوتا اگرچہ ان کی سکلز اچھی ہوتی ہیں. تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. تو ایک شروع میں یہ مرحلہ بھی ہوتا ہے کہ جو مریض آتا ہے وہ بہرحال نہ صرف مریض ہے بلکہ ایک مہمان بھی ہے. اس کا موبائل فون بھی اب اس کے پاس نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے بیڈ روم میں بھی نہیں ہے، اس کو مطلب اپنی مرضی کا اس طرح کھانا بھی نہیں مل رہا جیسے کہ وہ جب چاہے کھا لیا، آدھی رات کو کھا لیا، ناشتہ جو ہے 12 بجے کر لیا. تو یہاں وہ ایک ڈسپلن کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو مریض کے لیے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن پہلی چند دنوں میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں فیملی کی، جن کو ہم ٹچ اینڈ گو کہتے ہیں، مطلب یہ مختصر ملاقاتیں ہوتی ہیں جس میں مریض کے ایک بنیادی سوال کا جواب فیملی نے دینا ہوتا ہے کہ تمہیں کیوں داخل کرایا ہے. کیونکہ مریض کی نظروں سے، باڈی لینگویج سے، ہر چیز سے یہ سوال جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے کہ مجھے کیوں داخل کرایا.